الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحی نہیں عار محسوس فرماتا ان یضرب مثلا کہ بیان کرے مثال ما بعوضۃ کسی مچھر کی فما فوقها یا اس سے بھی بڑھ کر فاما الذین آمنوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون انہ الحق من ربہم بس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو. وما یضل به الا الفاسقین اور گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقین کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جب کفار و مشرکین کے سامنے دعوت توحید بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کریم میں شبہ ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر شبہ ہے تو ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ اس جیسی. اور اس کے بعد انہیں دوزخ سے ڈرایا، پھر ماننے والوں کو جنت کی بشارت سنائی. آج کے سبق میں ان کے ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ ان کا یہ تھا کہ قرآن کریم میں ہمیں شک اس لیے ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی. مثلا مکھیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، مچھروں کا ذکر ہے، مینڈک کا ذکر ہے. ابھی اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں
گرج ہے، چمک ہے، بجلی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ تو بڑی شان والا ہے، اونچی ذات ہے، وہ کسی بڑی چیز کا ذکر کرتا نا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر اللہ کے کلام میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کا ایک اعتراض تھا. اس کا جواب ہے آج کے سبق میں کہ یہ مثالیں ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی نا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں سنو ایک مثال توجہ کے ساتھ. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں. اب یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، ایک چھوٹی سی چیز ہے مکھی، اس کو بھی نہیں بنا سکتے. اب یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ یوں کہتا کہ ساری کائنات والے مل کر آسمان نہیں بنا سکتے، اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہوتا. بھئی آسمان ایک بڑی چیز ہے، شاید نہ بنا سکتے ہوں. اللہ نے چھوٹی چیز کا ذکر کیا سمجھانے کے لیے، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. جب جو ایک چھوٹی سی چیز نہیں بنا سکتے، اتنی بڑی کائنات کہاں بنا سکتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنائے اور معبود بنائے، ان کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے جس نے مضبوط گھر کو چھوڑ کر اتخذت بیتا، جالا بنایا کونے میں اور کمزور سا گھر بنایا. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے چھوڑتے ہیں وہ کمزوروں پر امید رکھتے ہیں. رب کے مقابلے میں تو سب کمزور ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے جالے کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی، جو کمزوری کو سمجھانے کے لیے دی. اب کمزوری کی مثال کمزور چیز کے ساتھ ہی دی جا سکتی ہے نا. کمزور کی مثال کسی زبردست اور موٹی تازی اور تکڑی چیز کے ساتھ نہیں دی جاتی. تو یہ مثالیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں. لیکن اعتراض کرنے والا تو کر سکتا ہے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. یہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. باقی رہے جو اہل ایمان ہیں وہ تو یہ مثال سن کر ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو بے ایمان ہیں انہوں نے پھر آگے اعتراض ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. انہوں نے ویسے بھی کوئی نہیں ماننا. جیسا کہ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم جو یہ مطالبے کر رہے ہیں نا، ہم ان کے مطالبات پورے کرتے ہوئے زمین سے مردوں کو کھڑا کر کے وہ ان کے سامنے بات کروا دیں اور کلام کروا دیں، جو جو یہ نشانی مانگتے ہیں وہ ان کو دی جائے، لیکن انہوں نے پھر بھی ماننا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ماننے کی نیت کی سوالات نہیں ہیں، ان کی حجت بازی اور اعتراض کی نیت کے سوال ہیں. لہٰذا آپ ان سے کہیں کہ بس ماننا ہے تو مانو اور نہیں ماننا ہے تو نہ مانو. ہم نے دلائل دے دی ہیں، ایمان والے مان جائیں گے، بے ایمان اعتراض کرتے رہیں گے. چنانچہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی، لا یستحی کا لفظی معنی حیا نہیں کرتا. استحیا شرم کو کہتے ہیں نا، حیا. لیکن مفسرین نے بڑا خوبصورت معنی کیا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب لفظ تلاش کیے. فرماتے ہیں کہ دیکھو جو آدمی کسی کام سے حیا کرتا ہے نا اس سے رک جاتا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے. ایک بندہ گیا کسی کے پاس کچھ چیز مانگنے کے لیے، آگے 4 بندے بیٹھے تھے، اس کو شرم آئی کہ میں کیسے مانگوں، تو پھر نہیں مانگا، اس نے رک گیا سوال سے. اس کو کہتے ہیں حیا. تو حیا کا خلاصہ کیا ہے؟ رک جانا. حیا کا خلاصہ کیا ہے؟ رک جانا. تو پھر مانا ہم یہاں پہ یوں کریں گے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رکتا کہ بیان کرے مثال. مثال کو بیان کرنے سے اللہ رکتا نہیں ہے. اگر کسی نے حیا والا معنی کیا غلط نہیں ہے، لفظی معنی تو وہی ہے، لیکن خوبصورت معنی یہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے رکتا نہیں ہے. کس چیز کی مثال؟ ما بعوضۃ، مچھر کی. یہ جو میں نے معنی کیا نا کہ حیا کا معنی رکنے والا، یہ خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موجود ہے. آپ نکالے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، صفحہ نمبر 384، آیت نمبر 53. 22واں پارہ
سورۃ الاحزاب صفحہ نمبر 384 آیت نمبر 53۔ آیت نمبر 53 سورۃ الاحزاب 22واں پارہ صفحہ نمبر 384۔ رکوع سے دیکھیں جی، آیت نمبر 53 جی، 52 ختم ہو رہی ہے، 53 شروع ہو رہی ہے۔ پہلے آیت کا مفہوم سمجھ لیں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ 53 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت سیدہ زینب سے ہوا، آپ نے ولیمہ کیا۔ ولیمے میں صحابہ کرام کھانے کے لیے گئے، کھانا کھا کے نبی پاک کے گھر بیٹھے، گپ شپ شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اب یہ چلے جائیں۔ کیوں کہ گھر میں جگہ، اس وقت اتنے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے نا کہ یہ کمرہ اور وہ کمرہ، تھوڑی جگہ، بس مہمان آئے کھانا کھائیں اور جائیں۔ لیکن آپ شرماتے سے حیا کرتے تھے کہ اب میں کیسے کہوں کہ میرے گھر سے چلے جاؤ۔ اب جب شرماتے تھے یہ بات کہنے سے تو آپ رک گئے، آپ نے ان کو کہا نہیں۔ اللہ نے اتنے میں آیت نازل کر دی، کھانا کھاؤ اور جاؤ۔ اب آیت دیکھو جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخلو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر جب اجازت دی جائے تمہیں، الی طعام، کھانے کے لیے، کھانے کی طرف بلایا جائے، غیر ناظرین اناہ، وہاں انتظار کرنے والے نہ جاؤ، یعنی وقت سے پہلے نہ پہنچ جاؤ۔ یہ ایک امت کی رہنمائی بھی ہے نا، کسی کے ہاں دعوت ہو تو بندہ کھانے کے ٹائم پہ جائے، یہ نہیں کہ دعوت شام کی اور ماشاءاللہ سے 12:30 بجے دن کو ہی پہنچ جائے کہ جناب آج شام کو میری دعوت ہے، ایسے نہ کریں۔ غیر ناظرین اناہ، وہاں انتظار کرنے والے نہیں۔ ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تم بلائے جاؤ، فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پس جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، پس منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور جی لگا کر گپ شپ کے لیے، باتوں کے لیے وہاں نہ بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات ایذا پہنچاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحی منکم، پس وہ شرما رہے تھے تم سے۔ حیا آ گیا نا، فیستحی منکم، نبی پاک تم سے، مطلب یہ ہے کہ جب شرما رہے تھے تو پھر تمہیں نبی پاک نے نہیں کہا، تو وہ رک کے تمہیں کہنے سے کہ اٹھ جاؤ۔ اور آگے، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تو شرم محسوس نہیں کرتا حق بات کہنے سے۔ اللہ نے کہا اٹھ جاؤ، اللہ تو شرم محسوس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرما گئے کہ ظاہر ان کا گھر تھا، اب گھر والا تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اب چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تو یہ حیا کا معنی کیا ہوا؟ رک جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا محسوس کیا اور تمہیں نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ، آپ یہ بات کہنے سے رک گئے، اللہ نہیں رکا، اللہ نے کہہ دیا۔ بس آگے دعوت کے متعلق آداب ہے، میں نے صرف یہ لفظ آپ کو دکھانا تھا، فیستحی منکم۔ واپس آئیے جی، تو یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رکتا، نہیں شرماتا، نہیں عار محسوس کرتا کہ وہ بیان فرمائے مثال ما بعوضۃ، کسی مچھر کی۔ باقی ایک حدیث پاک کے اندر بھی حیا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی من ذی الشیب المسلم، اللہ تعالیٰ بڑا حیادار ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ جب ایک بوڑھا سفید ریش مسلمان اس کے سامنے فریاد کرتا ہے، اللہ کو اس سے بڑی حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا پتنی باپ کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رب کہتا ہے میں اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ اس بات سے کوئی اور محسوس نہیں کرتے کہ بیان کرے مثال ما بعوضۃ، کسی مچھر کی۔ بعوضہ کا معنی مچھر، ما کا معنی کوئی سا بھی مچھر بیان۔ یہاں پہ مفسرین نے
بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ مچھر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا اسپیشل، اور کسی چیز کا یہاں پہ نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں جو مچھر ہے نا، مچھر، اس کی مثال دنیا کے انسانوں کے حال کے بہت مناسب ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں مچھر کو دیکھو، جب خون چوستا ہے نا، چوستے چوستے جب خوب چوس لیتا ہے اور پھول جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ انسان کی حالت بھی ہے، دنیا میں آیا، دنیا کمانا شروع کی، جب خوب کما لی تو بس مر گیا۔ انسان کی حالت بھی یہی ہے، جب خوب کما لی، جتنا کمانا تھا بس اب آگے زندگی کوئی نہ بچی، جب چوسنا تھا اس نے چوس لیا، اب جناب آگے جناب اس کی زندگی کوئی نہیں بچتی۔ انسان بھی جو کمانا ہوتا ہے کما لیتا ہے، آگے اس کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کام تمام ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ جثہ اس کا چھوٹا ہے مچھر کا، اور اس کے اندر اعضاء بڑے ہیں، جیسے بعض نے لکھا ہے کہ 6 اس کی ٹانگیں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے سونڈ بھی ہے ہاتھی کی طرح، ہاتھی کی طرح اس کا کیا ہے؟ سونڈ بھی ہے۔ اب جسم اس کا دیکھو کتنا چھوٹا، اور نقشہ اس کا دیکھو کتنا بڑا۔ جسم اس کا دیکھو کتنا چھوٹا اور نقشہ اس کا کتنا بڑا۔ اور بعد میں بڑی اور عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے قرآن کے نا بے شمار عجائبات ہیں، بے شمار غرائب ہیں، عجیب و غریب چیزیں ہیں، جو قیامت تک لوگ لگے رہیں، علماء ڈھونڈتے رہیں گے موتی، کچھ ملیں گے، کچھ رہ جائیں گے، پھر اور آئیں گے اور ڈھونڈ لائیں گے۔ انہی موتیوں میں سے ایک یہ بھی موتی ہے کہ دیکھو بھئی قرآن پاک کا یہ ابتدا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر کیا کہ جس کا سونڈ بھی ہے اور جس کا یہ نقشہ ہے، اور قرآن پاک کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کا ذکر کیا، ہاتھی کا ذکر کیا جو اصل بڑے جسم والی، بڑے سونڈ والی ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی مثالوں کی بھی ترتیب ہے کہ چھوٹی سے شروع کر کے بڑے کی طرف لے کر گیا، ادنا سے لے کر اعلیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے کیا کہنے، سبحان اللہ تعالیٰ کے کلام کے بے مثال ہونے کے کیا کہنے۔ ہر بات کے اندر ہی عبرت ہے، ہر بات کے اندر ہی نشانی ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، صداقت ہے، اور اللہ کے کلام کے اندر واقعی وہ بات ہے جو مخلوق کے کلام میں نہیں ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی مثال اللہ بیان کرے، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر۔ فوق کے پھر 2 مطلب ہیں یہاں پر۔ ایک مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی حقارت میں اس سے بھی اوپر، مچھر چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کسی اور چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے، کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا کی حقیقت یا دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ تو یہاں پر مچھر کی مثال نہیں دی، بلکہ مچھر کے پر کی مثال۔ مچھر کا پر کیا ہوگا؟ مچھر سے بھی چھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں مچھر کی کریں یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چھوٹی چیز کی مثال بیان کر دیں، مچھر کے پر کی بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں رکتے۔ یا دوسرا مطلب فوق کا معنی بڑا، مچھر سے بڑی چیز کی بیان کریں، جیسا کہ مکھی کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے، یا اور چیزوں کی مثالیں موجود ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے نہیں رکتے کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بڑھ کر۔ اب لوگوں کی قسمیں ہیں، 2 قسم کی، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال جو ایمان والے لوگ ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، یعنی وہ یقین کرتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جو رب نے مثال دی ہے یہ بڑی حق ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے انکار کیا جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے؟ او جی کہ مچھر کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ او جی مکھی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جب ماننے کی نیت نہ ہو تو پھر بندے کو ہر بات ہی اعتراض قابل اعتراض لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں نے تو اصل میں ماننا کوئی نہیں ہے،
اس لیے ہر بات ان کو قابل اعتراض ہے، میرے کلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چیز کی مثال جب دینی ہے تو چھوٹی چیز کے ساتھ ہی دی جاتی ہے نا، کسی بڑی چیز کے ساتھ تو نہیں دی جاتی۔ اب وہ کہتے ہیں جی کیا ارادہ کرتا ہے جی اللہ، جی کیا ضرورت تھی؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے الزامی جواب دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کیا ارادہ کرتے ہو؟ ارادہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں۔ گمراہ ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ جو بے ایمان پہلے سے گمراہ ہیں اس کی گمراہی اور بڑھ جائے۔ ایک آدمی نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، گمراہ ہو گیا، لیکن جب اللہ نے ایک بات کو مثال کے ذریعے بالکل واضح کر دیا پھر بھی نہ مانا تو اور زیادہ گمراہ ہو گیا، اور زیادہ کیا ہو گیا؟ سمجھا بھی دیا اللہ نے مثال کے ذریعے، ہر بندے کو سمجھ میں آ بھی گئی، دلیل بھی ہو گئی، پھر بھی نہیں مانتا تو گمراہی بڑھ جائے گی نا۔ یضل بہ کثیرا، کہتے فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے مثال گمراہی کے لیے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے تو مثال سمجھانے کے لیے دی ہے۔ جیسے بارش برستی ہے، آگے دو قسم کی زمین ہے، ایک وہ ہے جو اچھی زمین ہے، اس پر جب برستی ہے تو فصلیں اور کھیت لہلاتے ہیں، اور ایک وہ جہاں پہلے سے گند پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بارش اسی طرح کی برسی ہے لیکن اس سے اور زیادہ بدبو پھیلنا شروع ہو گئی ہے، گند ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی بات ہے، اللہ نے مثال تو سمجھانے کے لیے دی ہے، آگے اگر اس کے مزاج میں گند ہے اور اس کے مزاج میں منافقت ہے اور اس کے مزاج کے اندر اللہ کی آیات کا انکار ہے تو پھر اس کا کفر اور بڑھتا جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر اس کا ایمان اور بڑھتا جائے گا۔ یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے۔ بوڑھے آدمی جا رہے تھے، لاٹھی، بچے نے گھیر لیا، بابا جی لاٹھی کیوں اٹھائی ہے؟ اس کا پتر تیرے سر وچ مارنے واسطے اٹھائی ہے۔ اب بابا جی نے سر میں مارنے کے لیے تو نہیں اٹھائی تھی نا، یہ خواہ مخواہ کے سوال کا جواب ہے، خواہ مخواہ اگر کوئی سوال کرے تو یہ نظر نہیں آتا کیوں اٹھائی ہے؟ تو کہتا کسی خلیفہ کے بادشاہ میں، کسی خلیفہ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی گیا، نابینا شاعر، ظاہر ہے نابینا شاعر، وہ بیچارے شاعروں کا کام ہی ہوتا تھا خوشامد کی، بادشاہوں کی شعر شور پڑھے، کچھ پیسے مل گئے، گزارا چلایا۔ اس نے جناب شعر سنائے بادشاہ سلامت کو، تو بادشاہ نے کچھ دیا ہوگا، پھر بادشاہ پوچھتا ہے بابا جی تسی کام کیڑا کرنے ہو؟ اب وہ تو نظر آ رہا تھا بیچارہ ہے بھی نابینا، اس نے اور کیا کام کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں موتیوں کو سوراخ کرتا ہوں۔ موتیوں کو؟ انہوں نے کہا تو بدبخت مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کہا جی نہیں مذاق نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بھی تو نظر آنا چاہیے نا، میں نابینا آدمی ہوں، نابینا تو میں ہوں، آپ تو نہیں ہے نا، آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ۔ بس کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ بادشاہ جب دیکھ بھی رہا ہے، جب تمہیں پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال بیان کر، پھر کہتے ہیں جی کیوں اللہ بیان کر رہا ہے؟ فرمایا یضل بہ کثیرا، گمراہ کرنے کے لیے، تم جیسے بدبختوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت مل رہی، ہدایت دینے کے لیے، کیونکہ جن کی طبیعت میں توجہ ہے ان کے لیے تو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ بس صرف ایک مقام دیکھیں، سورہ مومن 24واں پارہ صفحہ نمبر 425، آیت نمبر 34، سورۃ المؤمن۔ بعض قرآن مجید میں سورہ غافر بھی شاید لکھا ہو، سورت کے دو نام ہیں، سورہ مؤمن یا سورہ غافر لکھا ہوگا۔ 24واں پارہ آیت نمبر 34 صفحہ نمبر 425، صفحہ نمبر 425 سورۃ المؤمن آیت نمبر 34۔ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ ذرا سننا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، چونکہ مصر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا، یونس علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں۔ آیت نمبر 34 سورۃ المؤمن۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اے مصر والو یقیناً تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی پہلے آ چکے ہیں بڑے واضح دلائل کے ساتھ۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، پس تم تو شک میں ہی پڑے رہے، مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، ان دلائل سے جو تمہارے پاس وہ لے کر آئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مصر والو یہاں مجھ سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی دلائل اللہ کے لے کر آئے تھے، تم نے کوئی نہیں مانا،
شک کیا، اب میں لے کر آئے ہو اب بھی شک کرتے ہو۔ حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام ہلاک ہوئے یعنی وفات پا گئے، تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز اللہ نہیں مبعوث کرے گا اس کے بعد کسی رسول کو۔ جی نعوذ باللہ، جیسے کہیں یوسف علیہ السلام چلے گئے اب ختم ہوا جی، جان چھوٹی، تم نے یہ کہا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے بڑھ جائے اور شک کرتا رہے۔ یہ گمراہ اللہ کس کو کرتا ہے؟ جو حد سے بڑھ جائے۔ میرے نبی دلائل لے کر آ رہے، آگے تم جناب انکار کر رہے ہو، نبی فوت ہو رہا ہے تم خوش ہو رہے ہو جان چھوٹ گئی ہے۔ ایسے گمراہوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ اور گمراہ کرتا ہے۔ مسرفن، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ الذین، کس کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ الذین، وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو، کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں، اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں جب آیتوں کا انکار کیا جائے۔ عند اللہ، اللہ کے ہاں بھی بڑی ناراضگی کا باعث ہے، وعند الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بھی بڑا غصہ آتا ہے، ان کے ہاں بھی ناراضگی کا باعث ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، پھر اسی طرح اللہ مہر مار دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا، سرکشی کرنے والا ہو۔ واپس آئیے جی، جو اللہ کی آیات کا انکار کریں، اللہ کے نبیوں سے بغاوت کریں، اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ ان کے دلوں پر مہر مار دیتا ہے۔ ویسے اللہ نے خود خواہ کسی کے دل پر مہر نہیں ماری، خود اللہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ اس میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہی میں پکے ہو جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اللہ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کو۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے، کسی کو اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے نافرمانوں کے، جو فاسق ہو جاتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے دیکھا سورہ مومن میں آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، فرمایا وہ گمراہ ہوتے ہیں، باقی اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن سے تو لوگ ہدایت پاتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحی، نہیں رکتا، نہیں عار محسوس فرماتا، ان یضرب مثلا، کہ بیان کرے مثال، ما بعوضتن، کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ کسی کو نہیں کرتا سوائے نافرمانوں کے۔